وَاذْکُر اور ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب میں مریم کا، سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے انہیں یعنی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت زکریا کا واقعہ پڑھا کہ اللہ نے ان کے بڑھاپے میں جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھیں، انہیں ایک ہونہار، ایک پاک باز اور مبارک بیٹا عطا فرمایا۔ ان دونوں واقعات میں ایک خاص مناسبت اور مشابہت ہے۔ اللہ نے ان دونوں واقعات کو سورہ آل عمران اور سورہ انبیاء میں ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ان میں معنوی مشابہت یہ ہے، یعنی ان دونوں واقعات میں معنوی مشابہت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی قدرت اور اپنی بادشاہت کی عظمت کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں، وَاذْکُر اور ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب میں مریم کا، یعنی اب یحییٰ علیہ السلام کی خرق پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مریم بنت عمران داؤد علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے ایک دیندار اور شریف گھرانے کی لڑکی تھیں۔ اپنی پیدائش کے بعد انہوں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی، اور زکریا علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے نبی، سربراہ اور دینی پیشوا تھے۔ حضرت مریم کی ولادت کا پورا واقعہ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ یہ دنیا کی خدمت سے آزاد ہے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوں گی۔ اس دور میں لوگ اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، تو حضرت مریم کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہم نے ساری وضاحت سورہ آل عمران میں الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا، اس کے بعد انہوں نے بہت ہی پاک زندگی گزاری، بہت زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والی تھیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزاتی اولاد دینے کا فیصلہ کیا، اسی کا ہی ذکر اب آ رہا ہے۔ اذن تبذت، جب وہ تنہا ہو گئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن، ایک ایسے مکان میں، شرقیہ، جو مشرق کی جانب تھا۔ مراد بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے، ٹھیک ہے، مراد بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ یہاں آیت کے اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت گاہوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مساجد جو ہیں وہ خواتین کے لیے نہیں ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مریم بھی مسجد میں ہی خادمہ تھیں اور وہاں ہی رہتی تھیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا چاہا تو وہ مسجد اقصیٰ سے ذرا ہٹ کر مشرق کی جانب چلی گئیں، یعنی اپنی فیملی سے، اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مسجد مقدس کے مشرق جانب چلی گئیں۔ فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، یعنی مریم نے بنا لیا، من دونہم، ان کی طرف سے، حجابن، ایک اوٹ، ایک پردہ۔ یہ علیحدگی اللہ کی عبادت کی غرض سے انہوں نے اختیار کی تھی تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل ہو۔ ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہ علیحدگی انہوں نے اللہ کی عبادت کی غرض سے اختیار کی تھی۔ دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب اللہ نے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو وہ مسجد اقصیٰ سے ذرا ہٹ کر مشرق کی جانب چلی گئی تھیں۔ ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب حضرت مریم جوان ہوئیں تو انہیں حیض آ گیا اور بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی، تو اس وقت سب لوگوں سے پردہ کر لیا، پھر اسی علیحدگی میں غسل حیض بھی کیا۔
فاتخذت من دونہم حجابا، پھر اس نے یعنی مریم نے بنا لیا ان کی طرف سے ایک اوٹ، ایک پردہ. فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، الیہا اس کی طرف، کس کی طرف؟ مریم کی طرف، روحنا اپنی روح کو. اور یہاں روح بمانا فرشتہ ہے، مراد جبرائیل امین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت ان کی شان بڑھانے کے لیے، ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ روحنا، اپنی روح. تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت دے رہے ہیں نا، تو اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کو، ان کی عظمت کو بڑھایا جا رہا ہے. جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کی نسبت جڑ جائے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اسی طرح سے عبد اللہ، عباد الرحمن. تو یہ نسبت جو ہے تعظیمی ہوتی ہے. جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نسبت دے دیں اس کی شان، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو، یعنی جبرائیل امین کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا، تو اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے، یعنی اس مریم کے لیے، بشراً ایک انسان کی، سویہ ٹھیک ٹھاک، تندرست، خوبصورت نوجوان کی شکل میں جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آئے. ویسے بھی یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ فرشتے جب انسانی شکل لیتے ہیں تو وہ خوش منظر ہوتی ہے، یعنی خوبصورت انسان کی شکل لیتے ہیں. قالت، اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، بالرحمانی رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنتا اگر ہے تو، تقیہ متقی انسان. خود بھی جوان تھیں اور نوجوان مرد کو اپنے سامنے دیکھا تو ڈر گئیں، لیکن شکل سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو پرہیزگار لگے. تو کہتی ہیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی تو مجھ پر دست درازی کرے، اس سے اللہ مجھے بچائے، یعنی تو میرے قریب آئے، اس سے مجھے اللہ بچائے. یعنی انہوں نے اللہ کا خوف دلایا، اور یہ بہترین اور آسان طریقہ ہے کسی شر کا ارادہ رکھنے والے سے بچنے کے لیے. تو حضرت مریم نے اللہ کا خوف دلایا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. قال، کہا، اب یہ جبرائیل بولے، انما انا، بے شک میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، اور ربی کی، تیرے رب کا. اب یہاں پر رسول کا لفظ لفظی معنوں میں آ رہا ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا. مراد اس سے بھی جبرائیل امین ہے. انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کو دور کر دو، کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو. میں تو فرشتہ ہوں جسے تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ، کہ عطا کروں تجھ کو، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ، بیٹا عطا کروں گا اور وہ بھی پاکیزہ، یعنی جو گناہوں سے پاک ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے. اب یہ اسی ریزن سے حضرت مریم کے پاس آئے تھے. کس ریزن سے؟ کہ ان کو معجزاتی اولاد عطا کریں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. قالت، اس نے کہا، اب مریم نے کہا، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، کہاں سے ہو سکتا ہے میرا لڑکا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے. یہاں پر وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ سے مراد شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ان میرڈ ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی جسمانی تعلق قائم بھی نہیں ہوا ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہیں ہوں میں بدکار.
یہاں پر بغیہ سے مراد ایسا تعلق جو نکاح کے بغیر ہو. یہ لفظ زنا کے لیے استعمال ہوا ہے. نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں زانیہ ہوں، میں بدکار بھی نہیں ہوں، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آبویسلی وہ ایک نارمل انسانوں کی طرح سوچ رہی تھیں. ان کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا پلاننگ رکھتے ہیں، اللہ کی کیا تدبیر ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھیں. قولا، اس نے کہا یعنی فرشتے نے کہا، کذالکی، اسی طرح. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زکریا کے واقعے میں بھی جب حضرت زکریا کو حیرت ہوئی کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اتنا بوڑھا ہوں، میری بیوی تو ہمیشہ سے بانجھ ہے، تو کیا جواب دیا تھا فرشتے نے؟ کذالک. ایگزیکٹلی سیم جواب فرشتے نے حضرت مریم کو بھی دیا. اسی طرح حیرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں حیرت کرتی ہو؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ رب تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. قَالَ رَبُّكِ، کہا تیرے رب نے، هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وہ مجھ پر بہت آسان ہے. یہ بھی وہی جملہ ہے هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ جو حضرت زکریا کو فرشتے نے کہا تھا. ہم سب کے لیے اس جملے میں بہت ہی بہترین ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اپنی مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اب یہاں جن کو کہا گیا ہوا علیہ ہین، یہ اس لیے کہا گیا کہ بغیر شوہر کے ان کو اولاد دی جا رہی تھی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے بچے کی پیدائش ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، بغیر شوہر کے اولاد دینا، بغیر باپ کے بچے کی پیدائش کرنا. تو فرشتے نے حضرت مریم کے سوال کا جواب دیا کہ وہ تم کو لڑکا دے گا، خواہ تمہارا شوہر نہیں اور تم بدکار بھی نہیں، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم کر دیں اس کو یعنی اس بچے کو، آیَةً لِلنَّاسِ، ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت اور دلیل بنا دیا جائے گا اس بچے کو، جس نے بڑی بڑی تخلیق کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کی علامت بنانا چاہتا ہے اس بچے کو. وَرَحْمَةً، اور رحمت، منا، ہماری طرف سے. دوسرا ریزن یہ ہے اس بچے کو پیدا کرنے کا کہ وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، یعنی وہ لوگوں کے لیے رحمت ہوگا، تمام لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوگا، یعنی وہ نبی ہوگا جو اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دے گا. آیت کے اس حصے کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوگا، یعنی یہ بچہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوگا. یہ لڑکا ہماری طرف سے تمہارے لیے ازراہ رحم و کرم عطیہ ہوگا، ایک گفٹ ہوگا. وَرَحْمَةً مِنَّا، وَكَانَ أَمْرًا، اور ہے ایک کام، مقضیہ، پورا ہونے والا، یعنی تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، نو چوائس، اٹس آلریڈی ڈن. وَكَانَ أَمْرًا مقضیہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر دیں بس پھر اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جس کا اللہ اپنی قدرت اور مشیت کے مطابق فیصلہ کر چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ نے عزم کر لیا ہے، لہٰذا یہ یقیناً ہو کر رہے گا. اب جب فرشتے نے یہ ساری باتیں حضرت مریم کو بتائیں کہ اسی طرح ہوگا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ تمہارے بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ کام تو ہو کر رہے گا، یعنی ایسا ضرور بضرور ہوگا، تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تم منع نہیں کر سکتی. دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے یہ کافی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اب یہاں جو بات ہوئی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم کر دیں اس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے. تخلیق کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے تخلیق کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
اس نے آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، حوا کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے سوا باقی تمام اولاد آدم کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے بغیر صرف عورت سے پیدا فرمایا۔ تخلیق کے سلسلے میں یہ 4 قسم کی تخلیق اللہ کی قدرت کے کمال اور اس کی عظیم سلطنت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تخلیق کیا ہے؟ مرد اور عورت کے بغیر کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ پھر اسی طرح سے صرف اور صرف مرد سے کس کو پیدا کیا؟ حضرت حوا کو۔ اور پھر عام تخلیق مرد اور عورت کے ساتھ ہے، یعنی ایک عام تخلیق ہم دیکھتے ہیں اولاد آدم میں سے سبھی کو مرد اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو مرد کے بغیر صرف اور صرف عورت کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ 4 صورتیں ہیں تخلیق کی۔ اللہ نے چاروں طرح کی تخلیق کر کے کیا واضح کیا ہے کہ صرف اور صرف معبود برحق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ، تو اٹھا لیا اس کو۔ حمل کہتے ہیں اچھا اور خوشگوار بوجھ، ٹھیک ہے؟ پریگننسی جو ہے ایک عورت کے لیے خوشگوار بوجھ ہے، وہ بہت خوشی خوشی اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، تو اٹھا لیا اس کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دیا، حالانکہ ان کو اس سچویشن کو فیس کرنے میں بہت مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی فیم کس اعتبار سے تھی کہ وہ ایک پاکیزہ عورت ہیں، ایک عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، اور اب یہ جو چیز ہونے والی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو گئی تھی، اس صورتحال میں ان کو لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے اٹھا لیا اس کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ کہ مشکل سے مشکل سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ ایک عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی عزت ہوتی ہے، اور اب ان کے ذہن میں کتنے سوال آ رہے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو کیسے فیس کریں گی، کیا جواب دیں گی جب لوگ ان کو ایک بچے کے ساتھ دیکھیں گے، ایک ان میرڈ لڑکی کو بچے کے ساتھ دیکھیں گے، وہ کیا کیا الزامات لگائیں گے، کتنی تہمتیں لگائیں گے، میں کیسے سب کو فیس کروں گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک، فحملتہ، تو اٹھا لیا اس کو، فانتبذت، پھر الگ ہو گئی، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ حمل کے ساتھ، مکانن قصیہ، ایک دور والے مکان میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیکل چھوڑ گئیں اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیت اللحم چلی گئی تھیں جو 8 میل دور ہے بیت المقدس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ٹرائل دیا، اب یہ اس کو فیس کر رہی ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر لے آیا اس کو درد ذہ، یعنی ان کو لیبر پین شروع ہو گئے، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کی طرف۔ ولادت کا وقت قریب آیا، جو لیبر پینز ہوتے ہیں اس کی شدت بڑھی، تو سیدہ مریم نے سہارے کے لیے ایک کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ درد کی شدت برداشت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر عورت وضع حمل کے وقت یعنی ڈیلیوری کے ٹائم پر کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اس میں درد برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب لیبر پینز شروع ہو گئے، اکیلی تھیں۔ سوچیں ذرا، ایک عورت اس مشکل ٹائم پر اکیلی ہو، بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ ایک تو درد کی تکلیف، پھر تنہائی، پھر یہ کہ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی موجود نہیں تھیں، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا،
اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ رسوائی اور بدنامی کا ڈر تھا. ان سب باتوں سے اتنی پریشان ہوئی کہ بولی. قالت کہنے لگی یا لیتنی اے کاش کہ میں مت قبل ھذا میں مر جاتی اس سے پہلے، یعنی اس حالت میں پہنچنے سے پہلے میں مر جاتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اور میں ہوتی بھولی بسری چیز، مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا. بہت زیادہ فیمس پرسنالٹی تھی. اب کہتی ہیں کاش کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا. اور بنی اسرائیل میں ان کی شہرت ایک نیک خاتون کی تھی، مگر اب انہیں ڈر تھا کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں بد کردار کہیں گے، بدکار کہیں گے. اس لیے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں یہ سب کچھ کہہ رہی تھیں کہ کاش کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا، میں وہ ہوتی جس کا کوئی ذکر نہ کرتا، میں وہ ہوتی جسے کوئی پہچانتا نہ ہوتا. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اور ہوتی میں بھولی بسری چیز. اب یہاں جو پہلی بات انہوں نے کہی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے. آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کا ڈر ہو تو موت کی تمنا کی جا سکتی ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے. اگر وہ لازمی دعا کرنے والا ہے تو اسے یوں کہنا چاہیے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آیت کا یہ حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت مریم کو یہ بات پتہ تھی کہ ان کو کوئی سچا نہیں سمجھے گا. یہ جو سچائی ہے جب بتائیں گی کوئی یقین نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اگر فتنے کا ڈر ہو تو اس طرح سے موت مانگی جا سکتی ہے. کس طرح سے؟ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو. پھر یہ کہ اگر کوئی ویسے ہی موت مانگے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکیاں کرے، اور اگر گناہ گار ہے تو شاید باز آ جائے، یعنی آئندہ زندگی میں باز آ جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب وہ اتنی پریشان ہوئی کہ بول پڑی کاش کہ میں آج سے پہلے مر ہی چکی ہوتی، میں لوگوں کو یاد ہی نہ ہوتی. اگر یہ سب کچھ ایک نارمل سچویشن میں ہو رہا ہوتا، یعنی وہ شادی شدہ خاتون ہوتی اور نارمل سچویشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا جیسا کہ عام عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ماں بننا، اس کے لیے تکلیف اٹھانا عورت بہت خوشی سے کرتی ہے. خاص طور پر جب شادی کے بعد پہلا بچہ ہو اور پیدا ہونے والا بیٹا ہو تو ماں بہت خوش ہوتی ہے. لیکن حضرت مریم کے لیے جو صورتحال تھی یہ بہت مشکل تھی. ایک عورت کے لیے اس صورتحال سے گزرنا کتنا مشکل ہوگا یہ بات ہم سب عورت ہونے کے ناطے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اور اس کی عزت پر اگر بات آئے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. اب چونکہ یہ سب کے درمیان بہت نون پرسنالٹی تھیں اس لیے چھپ بھی نہیں سکتی تھیں. کہاں جاتی؟ لوگ تو ان کو تلاش کر رہے تھے. یہ جب چلی بھی گئی تھیں تو لوگ ان کو تلاش کر رہے تھے کہ حضرت مریم گئی کہاں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو اسی لیے چنا کہ وہ بہت نون پرسنالٹی تھی، جانی مانی شخصیت تھی. انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اگر یہ ان نون پرسنالٹی ہوتی تو ان کو تھوڑی نہ چنا جاتا. ان کو ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے ہی چنا گیا. کیونکہ عام عورت کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ، وہ بھی پوری نیشن، اتنا نوٹس تھوڑی کرتی ہے. ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو پوری قوم نے نوٹس کرنا تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا. پھر یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ ان کی بڑی خاص الخاص مدد بھی کرے گا، لیکن پہلے پوری طرح سے ٹرائل سے گزارا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو شروع ہی سے یہ سارا منظر لوگوں کے سامنے ہی کرتے. کون سا منظر؟ جبرائیل آئے، ٹھیک ہے، مریم کے گریبان میں پھونک ماری،
ٹھیک ہے، اس سے ان کو پریگننسی ہو گئی. پریگننسی کا وہ ٹائم بھی وہ قوم کے درمیان گزار دیں. سب کچھ ہو سکتا تھا نا، کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیک آف اسکرین کیا، پردے کے پیچھے کیا، اور پھر مریم کو اس آزمائش سے گزارا. ان کا صبر، ان کا شکر چیک ہوا، اور پھر اللہ کی خاص الخاص مدد بھی آئے گی. لیکن فی الوقت ان پر آزمائش کا دور تھا. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نہ آزمائے. اللہ آزمائے گا ضرور، کیونکہ ہم بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں اس دنیا میں. پھر یہ کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں گزرتا، اور بڑی خاص الخاص اللہ ان کی مدد کرتا ہے.